جرأت کا نام ہے دیوبند والی، عالی مقام ہے اللہ لہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ اور دوستو حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کی نماز سے قبل کچھ دیر دین کے نسبت سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی پر انسان اگر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو ان کے لیے مکمل کر دیتا ہے. آج لوگوں کے اندر اللہ پر بھروسہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا یقین لوگوں کے دلوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے. آج ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اگر کسی کے پاس وہ مال و دولت ہے اس کو اس مال و دولت پر گھمنڈ ہے. میرے عزیزو، اگر اللہ پر بھروسہ کرو گے، اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسی جگہ سے روزی بھی دے گا. اللہ تبارک و تعالی تم کو ایسی مدد بھی کرے گا کہ وہاں سے تم کو یقین بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایسا بھی ہمارا کار و ساتھ ہے اور اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے. میرے پیارے دوستو، انبیاء علیہ السلام کے اوپر پریشانی آئی، انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے انہیں کامیابی کی. اب غور کیجئے، میں ایک بات آپ کے سامنے تھوڑی بات عرض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے، آگ نے اس کو ڈال دیا. بچانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آگ سے نجات ملی. اسی طرح میرے پیارے دوستو، ایوب علیہ السلام بیمار ہیں اور اس بیماری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا دی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی. یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی. اسی طرح میرے پیارے دوستو، میرے بزرگوں، جو جہاں بھی اللہ والوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، صحابہ کرام پر، اولیاء کرام پر جب مصیبت آئی یا اس کو کسی کام کو کرنے کے لیے جب انہوں نے سوچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ان کو کامیاب کر دیا. آج ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے اور عمل کرے، یا پھر یہ باتیں ان کو سکھائے جو وہ عمل کرے. میرے پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اللہ کے پاک نبی نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ کو اپنے دست مبارک پر لیا اور 5 باتوں کو گن کر فرمایا، 5 باتوں کو گن کر فرمایا کہ ابو ہریرہ، حرام سے
عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو دیا ہے اس پر تم راضی ہو، خوش ہو تو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو کامل ایمان والا، کامل مسلمان بن جاؤ گے، اور اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو تو تم مومن بن جاؤ گے، اور زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ 5 باتوں کو جن کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 باتوں کو کہ حرام سے بچو تو غنی بن جاؤ گے، اور جو اللہ نے حرام سے بچو تو عبادت گزار بن جاؤ گے، اور جو اللہ نے دی ہے اس پر راضی ہو تو غنی بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو تو مومن بن جاؤ گے، اور اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو تو کامل مسلمان بن جاؤ گے، اور زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب حرام بچنے سے کیا مطلب ہے میرے عزیز دوستو؟ یہ زبان حرام بولنے سے بھی رک جائے، یہ زبان حرام کھانے سے بھی رک جائے، آنکھ حرام دیکھنے سے بھی رک جائے، ہاتھوں سے حرام چیز کو پکڑنے سے رک جائے، کانوں کو حرام سننے سے بچا لو، پاؤں کو حرام کی طرف چلنے سے بچا لو، تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، ولی بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جس حال میں رکھا ہے، بیماری میں ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے پیارے دوستو، اللہ نے کچھ مال و دولت دی ہے پھر بھی اللہ کو شکر بجا لاؤ۔ ہر حال میں جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں رکھو اور رہو تو تم غنی بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جب مال و دولت آئے تو اللہ کو بھول گیا، بیمار ہو گیا، کوئی مر گیا تو اللہ یاد آ گیا، ایسا نہیں۔ جس حال میں بھی ہو اس حال میں تم اللہ کو شکر بجا لاؤ تو میرے پیارے دوستو تم کیا بن جاؤ گے؟ غنی بن جاؤ گے، مالدار بن جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ تھوڑے سے مال و دولت آ جائے گھمنڈ کرنے لگو، تکبر کرنے لگو اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگو، ایسا نہیں۔ میرے پیارے دوستو پھر فرمایا کہ اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر تم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو کامل مومن، کامل کیا کہ ایمان والا اور مسلمان بن جاؤ گے، اور اپنے لیے بھی وہی پسند کرو، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ نہیں جب میں لوں تو بہت اچھے لوں اور کسی غریب کو دوں تو ایسا دوں کہ وہ سوائے وہ پھینکنے کے اور کوئی کام نہ آئے۔ اگر یہ کام کرو گے تم مومن نہیں بن سکتے۔ بالکل جو تم ہی کھاتے ہو، جب دوسروں کو کھلانے کا نمبر آئے وہی کھلاؤ، اگر کسی کو دینے کا نمبر آئے جیسے تو پہنتا ہے اس کو بھی ویسے پہناؤ، یعنی جو تو پسند کرتا ہے اپنے لیے، اپنے بال بچے کے لیے وہی چیز تم دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو مومن بن جاؤ گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ 5 باتوں کو میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دست مبارک میں لے کر اور گن کر فرمایا۔ آج ہمیں دیکھ لو، حرام ہماری زبانوں سے ہمیشہ حرام بولنا، کانوں کو حرام سننا، آنکھ حرام دیکھتی ہے، ہم کیا عبادت گزار بنیں گے؟ میرے پیارے دوستو، میں نے شروع میں کیا آج کا میرا موضوع اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ کام کرو اللہ پر بھروسہ کرو، بیمار ہو علاج کراؤ لیکن اللہ پر بھروسہ کرو۔ آج ہمارے زیادہ تر دنیا کے باتوں پر، دنیا کے اسباب پر بھروسہ رہتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کم رہتا ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان نکلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے خادم آتا ہے اور کہتا ہے حضرت ہمارا باغ جو ہے، ہمارا کھیت جو ہے وہ سوکھا پڑ گیا ہے، اس کے اندر اناج لگے ہوئے ہیں، ہمارا کھیت اور ہمارا باغ جو ہے وہ سوکھا پڑ گیا ہے کیونکہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب کیا صحابہ کا ایمان تھا، کتنا اللہ پر بھروسہ تھا۔ ہم ہوتے تو دنیا کے اسباب کو پہلے تلاش کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس
کیا چیز نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ سے میرے دوستو اگر اللہ سے نہیں مانگو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، دنیا والوں سے تم مانگو گے تو دنیا والا تم سے ناراض ہو جائے گا، اور یہاں اللہ سے جو نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جتنا تم اللہ سے مانگو گے اتنا اللہ تم کو دے گا، اتنا اللہ تم سے خوش ہوگا۔ دعا کر کہا کہ حضرت ہمارے کھیت کو باغ سوکھا پڑ گیا، کہا پانی لاؤ، پانی لاتا ہے اور وضو کیا اور اللہ کے حضور نماز پڑھنے لگا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے فرمایا کہ دیکھو کہیں آسمان میں بادل نظر آ رہا ہے، فرمایا نہیں۔ اسی طرح کرتے کرتے 2 رکعت کر کے 6 رکعت نفل نماز پڑھی، صلاۃ الحاجہ پڑھا، اور 6 رکعت پڑھنے کے بعد پھر کہا کہ دیکھو کوئی آسمان پر کہیں بادل نظر آ رہا ہے کیا؟ ان کے خادم باہر نکلتا ہے تو کہا حضرت چھوٹے چھوٹے پرندوں کی طرح آسمان کے اوپر بادل نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو پھر نیت باندھتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر نیت باندھ کر وہ نماز پڑھنے لگتا ہے اور سلام پھیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگتا ہے، اور دیر تک دعا کرنے لگی، بہت دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اللہ سے اپنے حاجات کو مانگنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد اس کے خادم آتا ہے اور کہنے لگا کہ حضرت بارش ہونے لگی، حضرت بارش ہونے لگی اور بہت جم کر بارش ہو رہی ہے اور بہت دیر تک بارش ہوئی۔ میرے پیارے دوستو جب وہ بارش رک جاتا ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑا اس خادم کو دیا اور فرمایا جا کر دیکھو کہ بارش کہاں تک ہوئی ہے، کہاں تک بارش ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں انس رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم جاتا ہے اور دیکھ کر آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے، فرمایا کہ حضرت صرف ہمارا کھیت اور ہمارا باغ کے علاوہ بارش کی ایک بوند زمین پر کہیں نہیں پڑی ہے، کہیں بارش نہیں ہوئی ہے، صرف ہمارے کھیت میں اور ہمارے باغ میں بارش ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ان کو یقین تھا، کیا اس پر کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے توکل کرنے لگو گے جیسا توکل کرنے کا ان کو حق ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنے ایسے بھروسہ کرو جیسے کہ پرندے بھروسہ کرتا ہے، شام کو میرے دوستو صبح کو خالی پیٹ نکلتا ہے اپنے گھونسلوں سے، ان کے گھونسلوں میں جا کر دیکھو تو کوئی کباڑ نہیں ملے گا، کوئی پیٹی نہیں ملے گا، کوئی صندوق نہیں ملے گا کہ وہ مال کو جمع کر کے رکھتا ہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں پرندہ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو جب واپس آتا ہے تو پیٹ بھر کر آتا ہے اپنے گھونسلوں کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے توکل کرنے لگو گے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو ایسی جگہ سے روزی ملے گی، ایسی جگہ سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی پہنچائے گا جہاں تم کو گمان بھی نہیں تھا۔ آج ہم اللہ پر کیا بھروسہ، ہمارا ہر چیز اسباب پر ہے، اسباب بھی ضروری ہے میرے عزیز دوستو۔ یہ دنیا اگر سامنے کھانا ہے یہ نہیں کہ ہم ہاتھ چلائیں گے تبھی ہمارے پیٹ کے اندر جائے گا، یہ نہیں اللہ کھلا دے گا۔ یہ دنیا اتنے وسیع ہے، روزی کے لیے نکلو لیکن اللہ پر بھروسہ کرو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک دن اپنے ضرورت کے لیے باہر نکلا اور جب میں بیٹھا قضاء حاجت کے لیے جب باہر نکلا اور جب بیٹھا تو وہاں پر کوئی آواز آنے لگی، کھڑ کھڑ کی آواز آئی۔ میرے پیارے دوست وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چوہا اپنے منہ کے اندر دینار لیے ہوئے ہیں۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نکلا حاجت کے لیے تو وہاں جب میں نے بیٹھا تو ایک چوہا اپنے منہ کے اندر پیسے دینار لیے ہوئے آئے اور میرے سامنے رکھ دیا۔ میں وہاں بیٹھا ہوں، وہ چوہا اپنے دل سے نکلتا ہے ایک دینار لاتا ہے، پھر وہاں سے نکلتا ہے ایک دینار لاتا ہے، اور ایسے کرتے کرتے
فضیلت 70 دینار لا کر دے دیا۔ المقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ پیسہ وہ دینار رکھ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں وہ پیسہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ضرورت کے لیے باہر نکلا تھا اور جب وہاں میں نے بیٹھا تو میرے سامنے ایک چوہا آیا اور ایک ایک کر کے یہ 70 دینار میرے سامنے رکھ دیا، یہ وہ پیسہ ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کیا اس کے دل کے اندر تم نے اپنا ہاتھ ڈالا؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول میں نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ فرمایا کہ یہ روزی تو ہم تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تمہاری ہے، یہ لے جاؤ۔ پھر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا مقدار وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے لگو گے تو تم کو ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں تم کو گمان نہیں تھا، یہ وہی روزی ہے۔ میرے پیارے دوستو المقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والی فرماتی ہے کہ وہ پیسے کے اندر وہ دینار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا برکت دیا جب تک کہ وہ چاندی کا پیسہ ہم بوریوں کے اندر نہیں ڈالنے لگا وہ پیسہ وہ دینار ختم نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے میرے عزیزو؟ اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ آج ہمیں پیسوں پر بھروسہ ہے، آج ہمیں اپنے خاندان پر بھروسہ ہے، آج ہمیں اپنے مالداریت پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو گے اللہ تم کو ایسی جگہ سے روزی دے گا میرے دوستوں میرے نوجوانوں کہ تم کو گمان نہیں ہوگا۔ کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا، اس کی بیوی ان کے بچے کئی دنوں سے فاقے پر فاقہ گزر رہا ہے تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا چلو ہم لوگ تو اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو صبر کر رہے ہیں لیکن یہ بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ انتظام تو کرو۔ وہ کہنے لگا میں بازار جاتا ہوں کہ کچھ مزدوری کروں لیکن مجھے کوئی مزدوری کے لیے رکھتا ہی نہیں، کچھ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ میرے پاس کپڑے ہیں کچھ لے جاؤ، جو بھی پیسہ دے وہ بیچ ڈالو اس کو اور بچوں کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ میرے پیارے بھائیوں وہ آدمی اپنے بیوی کے کپڑے لے کر بازار جاتا ہے اور وہ کپڑا بیچتا ہے تو 2 دینار اس کو اس کپڑے کے اندر ملا، 2 درہم اس کو کپڑے کے بےوس کے اندر 2 درہم ملے۔ میرے پیارے بھائیوں وہ کپڑے کے بازار سے جب وہ بیچ کر گلے کے بازار کے طرف چلا کہ کچھ میں اناج لوں گا اور گھر لے کر جاؤں گا، بچوں کو کھلاؤں گا، بیوی کو کھلاؤں گا، لیکن جب کپڑے کے بازار سے وہ آدمی گلے کی طرف جانے لگا تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، اللہ اس کے رسول کے محبت کے خاطر اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دو، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو وہ آدمی جو کپڑے بیچا تھا اس کو جو 2 درہم دیے تھے وہ اس فقیر کو اس سائل کو دے دیا، اپنے ضرورت کو بھول گیا کیونکہ ان کو اللہ پر بھروسہ تھا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر مانگا تو انہوں نے وہ چیز کو دے دیا۔ اب یہ انسان کہتا ہے میں گھر جاؤں تو نہ جانے میری بیوی کیا کہے گی، اس لیے میں چلا جاتا ہوں مسجد اور جا کر عبادت میں لگ جاتا ہوں، اور وہ آتا ہے اور نماز کے اندر، عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، دعا کے اندر شامل مشغول ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں شام ہونے کے بعد جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ کیا ہوا، وہ کپڑا کیا ہوا اور کیا تم بیچ کر لے آئے ہو؟ تو اس آدمی نے وہ سارا کے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا۔ تو اس کی بیوی بھی نیک تھی، فرمایا جس کے خاطر تم نے وہ درہم اس سائل کو دے دیا ہے بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، کوئی بات نہیں، اب میرے پاس اور کپڑا ہے اسے لے جاؤ اور بیچ کر لاؤ۔ بازار کے اندر میرے پیارے بھائیوں اور کپڑا لے کر جاتا ہے اور بازار کے اندر گشت لگاتا ہے لیکن کسی نے اس کپڑے کو نہیں پوچھا، کسی نے اس کے کپڑے کو نہیں پوچھا۔ آخرکار یہ انسان
راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک شکاری، ایک مچھلی کا شکاری مچھلی لے کر آ رہا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ بھائی یہ کپڑے لے لو اور اس کے بدلے میں یہ مچھلی دے دو تاکہ ہم اپنے بال بچے کو کھلا لیں، کم سے کم مچھلی ہی کھلا لوں۔ وہ انسان راضی ہو گیا، وہ کپڑے لے لیا اور اس کو مچھلی دے دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ مچھلی لے کر اپنے گھر کو آتا ہے، بال بچے خوش ہوتا ہے کہ چلو کم سے کم مچھلی کو کھانے کو مل گیا۔ اور اس کی بیوی نے اس مچھلی کو صاف کر کے جب کاٹا اور پیٹ کو چار کیا، اور پیٹ سے میرے دوستو جب وہ مچھلی کو صاف کرنے لگا تو اس میں سے ایک خوبصورت موتی نکلا، ایک خوبصورت ہیرا و موتی اس کے مچھلی کے پیٹ سے نکلا۔ اب وہ مومن مرد فقیر آدمی وہ اس کو لے کر بازار لے کر جاتا ہے اور تجارت کرنے والوں کو دکھاتا ہے کہ یہ موتی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، ایک کاروباری نے اس کو اس ایک موتی کو 14,000 درہم پیسے دیے، 14,000 میں اس کو بیچ دیا۔ وہ انسان خوش ہو گیا، لے کر آیا، بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش۔ لیکن جب شام ہوئی، جب شام ہونے لگی تو دروازے پر دستک ہوئی کہ اللہ کے نام سے میں تجھ سے کوئی سوال کرتا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دو۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ مومن مرد انسان باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کا 2 میں حصہ کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے بال بچے کے لیے رکھتا ہوں اور آدھا حصہ تم کو اکیلا دے دیتا ہوں۔ کیا تو خوش ہے؟ کیا اس بات پر تو راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس بات پر تو خوش نہیں ہے تو میں تم کو اور دے دوں گا۔ وہ انسان کہتا ہے کہ میں خوش ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ سائل کہتا ہے ٹھیک ہے، میں ایک مزدور کو بلا کر لاتا ہوں اور پھر یہ اپنا مال لے کر جاؤں گا جو تم مجھ کو دو گے۔ یہ انسان انتظار میں ہے کہ وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ اسی کرتے کرتے شام ہو گیا اور وہ انسان لوٹ کر نہیں آیا۔ شام ہو جاتی ہے، جب رات ہو جاتی ہے، یہ انسان سوتا ہے تو خواب کے اندر وہی سائل نظر آیا اور فرمایا کہ بھائی میں تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا اور تو گیا تو واپس آیا نہیں، کیا بات ہے؟ میرے پیارے دوستو، وہ انسان کہنے لگا کہ میں کوئی فقیر نہیں ہوں، میں کوئی سائل نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو صبر اور شکر کے لیے آزمانے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو نے اپنے بیوی کو کپڑے کو بیچا اپنے بچوں کے لیے، اور جب میں نے اس کو مانگا تو اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں وہ دینار میں تو کیا کہ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، اسی کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تم کو 14,000 درہم دیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ میرے صحابہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو ایک آدمی دوسرے سے قرضہ لینے کے لیے ایک گاؤں کے اندر، ایک بستی کے اندر پہنچا۔ اللہ پر بھروسہ کرنا پر اللہ کیسے اس چیز کو پہنچاتا ہے وہ آپ غور کرو۔ جہاں قرضہ لینے کے لیے جا رہا ہے تو بیچ میں ایک سمندر، ایک دریا پڑتا تھا جو کشتی سے اس پار سے اس پار جانے پڑتا تھا۔ کشتی سے اس پار کیا اور اس بستی میں جو قرضہ دیتا ہے اس آدمی سے ملا اور فرمایا کہ مجھے کچھ قرضہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ تو اس آدمی نے قرضہ خواہ نے کہا کہ بھائی تجھے قرضہ تو میں دے دوں گا، لیکن گواہ کون ہے؟ کل کے دن تو اگر بدمعاشی کرے نہ دے تو میں کس کو پوچھوں؟ اور یہ ضروری ہے لینے اور دینے کے ٹائم پر لکھنا چاہیے۔ وہ انسان کہنے لگا اس بستی میں میرا تو کوئی نہیں ہے، لیکن وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کو میں گواہ بنا
بناتا ہوں, اللہ کو میں اس بات پر شاہد رکھتا ہوں. وہ انسان کہنے لگا میرا کوئی نہیں ہے, لیکن میں اللہ کو اپنا وکیل مان کر اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں. جب اللہ کا نام لیا تو وہ انسان کہنے لگا کتنا تجھے پیسے چاہیے؟ کہا 3000 درہم چاہیے. انہوں نے دے دیا اور لکھ لیا اور ایک تاریخ متعین کر دیا کہ 3 مہینے 4 مہینے کے بعد یہ پیسے میں تم کو دوں گا. اور یہ پیسے لے کر آ جاتا ہے. میرے پیارے بھائیو, یہ انسان اپنے کاروبار میں جو ضرورت کے لیے لایا تھا اس میں استعمال کرتا ہے, اور جب تاریخ جس دن دینے کا تاریخ آتا ہے, ان کے پاس پیسہ تھا, یہ وہ پیسہ لے کر اس کو دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ چلو آج وہ پیسے دینے کی تاریخ ہے, آج میں اس کو وہ پیسہ دے دوں. میرے پیارے بھائیوں, جب لیکن یہ انسان جب وہاں جاتا ہے, اس گاؤں سے اس بستی میں سے جاتا ہے, تو بیچ میں جو سمندر پڑتا تھا, سمندر کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے, سمندر موج مار رہا ہے, کوئی بھی کشتیاں نہیں چل رہی ہے, سب اپنے اپنے کشتیاں رکی ہوئی ہے. یہ انسان دیر تک انتظار کرنے لگا, اللہ میں تو آپ کو گواہ بنایا تھا, لیکن میرے پاس تو کوئی جانے کا انتظام نہیں ہے, میں کیا کروں؟ اور گھر سے وہ آدمی چلا, اپنے گھر سے نکلا کہ چلو جا کر دیکھتا ہوں, آج وہ پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا, آج وہ پیسے لے کر آئے گا, میں اسے پیسے لوں. کافی دیر تک یہ انسان جس کو پیسے تھا دینے کے لیے نکلا تھا, سمندر کے کنارے پر کھڑا ہے, لیکن وہاں کوئی کشتی نہیں, کیا کرے گا؟ آخرکار کیا کرتا ہے, دیکھا کہ ایک موٹی لکڑی وہیں کنارے پر رکھا ہوا ہے. یہ موٹی لکڑی کنارے پر رکھا ہوا ہے, اور اس لکڑی کے اوپر سوراخ کرتا ہے, اس لکڑی کے بیچ میں سوراخ کرتا ہے, اور وہ پیسے اس لکڑی کے اوپر رکھتا ہے, اور ایک پرچی لکھتا ہے, اور اس لکڑی کے اندر رکھ کر اور پھر لکڑی کو پیک کر دیتا ہے, اور کہتا ہے میں اللہ کے نام سے اس سمندر کے اندر یہ لکڑی ڈال رہا ہوں, یا اللہ یہ پیسہ اس قرضے تک پہنچا دینا. اب ذرا غور کرو, یہ ہمارے دماغ میں کبھی بات آئے گی؟ آج انسان کوئی اتنا اللہ پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ اللہ چاہے گا تو کیا نہیں کر سکتا ہے میرے دوستو. ہر چیز اللہ کی قبض قدرت میں ہے. اللہ جدھر چاہے گا ہوا کا رخ بدل دے گا, جدھر چاہے گا دنیا تباہ و برباد کر دے گا, جس کو چاہے گا زمین میں دھسا دے گا, جس کو چاہے گا عزت دے دے گا, جسے چاہے گا اللہ ذلیل کر دے گا. اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کن کہا فیکون. اتنے اللہ کے کہنے کی دیر ہو. سمندر بھی اللہ کے حکم پر چلتی ہے. میرے پیارے دوستو, وہ انسان انتظار میں ہے کہ قرضہ والا آئے گا, لیکن کافی دیر تک کھڑا ہے, ایک بھی کشتی نہیں آ رہی ہے. وہ انسان کہنے لگا یا اللہ وہ تو گواہ تو تجھے بنایا تھا, لیکن وہ انسان جھوٹا نکلا. آپ کو بھی گواہ بنا کر بھی انسان وہ جھوٹا نکلا. میں کافی دیر تک یہاں سے انتظار کر رہا ہوں, لیکن کوئی نہیں, کوئی کشتی نہیں آ رہی ہے. آخر کر وہ گھر جانے کے لیے واپس ہونے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ سمندر سے چیرتے ہوئے ایک لکڑی آ رہی ہے, ایک موٹی لکڑی سے سمندر کو چیرتے ہوئے آ رہی ہے. وہ انسان اس کے انتظار میں رک گیا کہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے. اور میرے پیارے دوست, وہ انسان سمندر کے کنارے, دریا کے کنارے کھڑا ہے, اور وہ لکڑی چیرتے ہوئے پانی کو اس انسان کے سامنے آ کر رک جاتا ہے. وہ انسان دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی ہے, فرمایا چلو وہ پیسہ والا تو نہیں آیا, یہ لکڑی لے کر جاتا ہوں, کم سے کم جلانے کے تو کام آئے, گھر کے اندر ایندھن کے لیے کام آئے گا. وہ لکڑی اٹھا کر لے کر جاتا ہے. میرے پیارے دوستو, وہ لکڑی گھر لے کر جاتا ہے, اور کلہاڑی سے جب اس لکڑی پر مارتا ہے کلہاڑی, تو اس لکڑی سے آواز آتی ہے, چھن چھن کی آواز آتی ہے. وہ انسان تعجب کرتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, اور جب وہ کلہاڑی مارتے مارتے وہ لکڑی کو چیر دیتا ہے, تو میرے پیارے دوستو اس میں سے وہ پیسہ نکلا, 3000 درہم نکلے, اور ایک کاغذ کا پرزہ نکلا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی میں تو تم کو پیسہ دینے کے لیے آیا تھا, لیکن سمندر کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے, یہاں تو ایک بھی کشتی نہیں ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کر تم کو یہ پیسہ بھیج رہا ہوں, شاید اللہ تم تک پہنچا دے. یہ پرچی کے اندر لکھا تھا.
میرے پیارے دوست وہ انسان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. فرمایا اللہ یہ تیرا کیسا کرشمہ ہے یا اللہ، تو کتنا بڑا بے نیاز ہے کہ کہاں وہ لکڑی اور یہ وہ سمندر وہ پیسے انسان تو نہیں آ پائے، لیکن آپ کو گواہ بنایا تھا، آپ پر بھروسہ کیا تو یہ پیسہ مجھ تک پہنچ گیا. میرے پیارے دوستو کئی 1-1.5 مہینے کے بعد انسان کے دل کے اندر دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ شاید وہ پیسہ اس تک نہیں پہنچا ہوگا، چلو آج پھر اس کو پیسہ دے کر جائے. اور پیسہ لے کر گیا اور اس کے پاس گیا اور فرمایا کہ بھائی ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا، اس لیے میرے آنے میں دیر ہو گئی، معاف کرنا، اور یہ پیسہ جو میں تم سے لیا تھا یہ پیسہ تم لو. میرے پیارے دوست وہ انسان رونے لگا اور کہنے لگا کہ بھائی جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم نے گواہ بنایا تھا، جس اللہ پر تم نے بھروسہ کیا تھا، وہ اللہ نے وہ پیسہ ہم تک پہنچا دیا. میرے دوستو یہ ہے اللہ پر توکل کرنا، یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. اللہ پر بھروسہ کرو گے ایسی جگہ سے روزی ملے گی، ایسی جگہ سے میرے پیارے دوستو تمہیں مدد آئے گی جو تمہارے گمان نہیں ہے. یہ مت سوچنا کہ میرے پاس تو کروڑوں روپیہ ہے، ارے سمندر میں ختم ہو جائے گی، اور جب اس میں برکت نہ ہو تو سمندر میں ختم ہو جائے گی. اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، اور میرے پیارے دوستو آخرت کے بارے میں سوچو. آج ہم آخرت کے اوپر بھول گئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی جاتا ہے، ایک آدمی چلا ہوا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک شیر لگ گیا، اس کے پیچھے ایک شیر لگ گیا ہے. انسان بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک کنواں کے نزدیک گیا، اور وہ انسان سوچا کہ میں وہ کنویں کے پاس وہ کنویں کے اندر جا کے چھلانگ لگا لوں گا، اور جب یہ شیر چلا جائے گا تو واپس لے کر جاؤں گا. لیکن جب کنویں کے قریب جا کر دیکھتا ہے تو کنویں میں پانی کے اوپر ایک اژدہا منہ پھاڑے ہوئے تیر رہا ہے. ایک کالا سانپ اس کنویں کے اندر منہ پھاڑے ہوئے تیر رہا ہے. اب انسان کیا کرے، ادھر شیر لگا ہوا ہے اور کنویں کے اندر جانا چاہتا ہے تو کنویں کے اندر سانپ ہے، اژدہا ہے، کالا ناک ہے، وہ کیا کرے گا. آپ پیچھے بھی موت ہے، نیچے بھی موت ہے. وہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے تو کیا دیکھا کہ کنویں کے کنارے کنارے گھاس لگے ہوئے ہیں. وہ گھاس کو پکڑ کر سوچا کہ اس گھاس کو پکڑ کر اور میں لٹک جاؤں گا اور یہ شیر چلا جائے گا تو میں باہر نکل جاؤں گا تاکہ سانپ سے بھی بچ جاؤں اور شیر سے بھی بچ جاؤں. میرے پیارے دوستو آخر کار وہ انسان ایسے لٹکا ہوا ہے، گھاس کو پکڑے ہوئے کنواں کے اندر ایسے لٹکا ہوا ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ دو چوہا آتا ہے، ایک سفید چوہا ہے، ایک کالا چوہا ہے، اور وہ گھاس کو کاٹنے لگتا ہے. اب وہ گھاس کو کاٹنے لگتا ہے. اب یہ انسان سوچا کہ یہ چوہا تو گھاس کو کاٹے گا اور میں نیچے گروں گا اور مر جاؤں گا. لیکن اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ وہی اس گھاس کے اندر شہد کا ایک چھتا لگا ہوا ہے جس میں شہد بھی لگے ہوئی ہے. اب وہ انسان ایک ہاتھ سے اس گھاس کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے وہ شہد کو کھانے لگتا ہے. وہ شہد کو کھانے لگتا ہے اور وہ شہد کی مٹھاس کی وجہ سے میرے دوستو وہ انسان شیر کو بھی بھول گیا، نیچے سانپ ہے اس کو چیز کو بھی بھول گیا، اور وہ چوہا جو گھاس کو کاٹ رہا ہے وہ بھی بھول گیا. تو اس کو کیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کیا مثال دیا آخرت کے بارے میں کہ میرے پیارے دوستو وہ شیر جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے یہ ملک الموت ہے، اس سے کہیں بھی جاؤ گے بھاگ نہیں سکو گے. اور نیچے جو سانپ ہے وہ کنویں کے اندر سانپ ہے، وہ فرمایا وہ عزت کیا کہیں وہ جہنم ہے. اور فرمایا کہ وہ گھاس جو ہے وہ تمہاری زندگی ہے، وہ گھاس جو لٹکی جس کے اوپر تم لٹکے ہوئے ہو وہ تمہاری زندگی ہے، اور وہ چوہا جو گھاس کو کاٹ رہا ہے یہ دن اور رات ہے. اسی طرح دن آئے گی، رات آئے گی اور دن جائے گا. اور فرمایا کہ وہ شہد جو ہے وہ دنیا ہے. یہ لوگ آج دنیا کے مٹھاس کی وجہ سے، یہ دنیا کے رنگ
پھنسا ہوا ہے، یہ آخرت بھی بھول گیا ہے، وہ جہنم کے گڑھا بھی بھول گیا، وہ شیر اس کے پیچھے ملکوت موت لگا ہے وہ بھی بھول گیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آخرت کی تیاری کرو، ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور جانا ہے، آخرت کی تیاری کر لو۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم آج جو کچھ یہاں بوئیں گے کل اسی کو اللہ دے گا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا اور سزا آخرت کے اندر ملے گی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو راضی کر لو اور اللہ پر توکل کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت اعلیٰ کرنے